یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے امام مالک کو حدیث سناتے ہوئے کہا آپ کو نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو غلام کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کی منصفانہ قیمت لگائی جائے گی اور اس کے شریکوں کو ان کے حصے دیے جائیں گے اور غلام مکمل طور پر اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا، ورنہ اگر اس کے پاس بقیہ حصے کی قیمت ادا کرنے کی سکت نہ ہو تو اس میں سے جتنا حصہ آزاد ہو گیا وہ اس کی طرف سے آزاد رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3770۔ اسی حدیث کی دوسری اسناد مذکور ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3771۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بردہ دو آدمیوں میں مشترک ہو پھر ایک شریک اپنا حصہ آزاد کر دے تو وہ ضامن ہوگا دوسرے شریک کے حصے کا اگر مالدار ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3772۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا حصہ غلام میں آزاد کر دے تو اس کا چھڑانا یعنی دوسرے حصے کا بھی آزاد کرنا بھی اسی کے مال سے ہوگا اگر مالدار ہو، اگر مالدار نہ ہو تو غلام محنت مزدوری کرے اور اس پر جبر نہ کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3773۔ ترجمہ دوسری روایت کا بھی وہی ہے جو اوپر گزرا، اس میں اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ آزاد کرنے والا مالدار نہ ہو تو غلام کی واجبی قیمت لگائی جائے اور محنت کرے اپنے باقی حصے کے لیے جو آزاد نہیں ہوا مگر اس پر جبر نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3774۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ابی عروبہ کے حدیث کے مانند روایت کی اور حدیث میں یہ بھی ذکر کیا کہ اس کی واجبی قیمت لگائی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3775۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ایک لونڈی خرید کر اسے آزاد کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے مالکوں نے کہا ہم اس شرط پر یہ کنیز آپ کو بیچیں گے کہ اس کا حق کے ولا ہمارا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا یہ شرط تمہیں اس کو خرید کر آزاد کرنے سے نہ روکے، اس کنیز کو ضرور آزادی ملنی چاہیے، بلا شبہ ولا کا حق اسی کا ہے جس نے غلام یا کنیز کو آزاد کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3776۔ لیث نے ہمیں ابن شہاب سے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ سے روایت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، وہ ان سے اپنی مکاتبت یعنی قیمت ادا کر کے آزادی کا معاہدہ کرنے کے سلسلے میں مدد مانگ رہی تھی۔ اس نے اپنی مکاتبت کی رقم میں سے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا اپنے مالکوں کے پاس جاؤ، اگر وہ پسند کرے کہ میں تمہاری مکاتبت کی رقم ادا کروں اور تمہارا حق کے ولا میرے لیے ہو تو میں تمہاری قیمت کی ادائیگی کر دوں گی۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنے مالکوں سے کہی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا اگر وہ تمہارے ساتھ نیکی کرنا چاہتی ہیں تو کریں، لیکن تمہاری ولا کا حق ہمارا ہی ہوگا۔ اس پر انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم خرید لو اور آزاد کر دو، کیونکہ ولا کا حق اسی کا ہے جس نے آزاد کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگوں کو کیا ہوا ہے، وہ ایسی شرطیں رکھتے ہیں جو اللہ کی کتاب کی تعلیمات میں نہیں، جس نے ایسی شرط رکھی جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو اسے اس کا کوئی حق نہیں، چاہے وہ 100 مرتبہ شرط رکھ لے۔ اللہ کی شرط زیادہ حق رکھتی ہے اور وہی زیادہ مضبوط ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3777۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگے عائشہ میں نے اپنے مالکوں سے 9 اقیہ پر مکاتبت یعنی قیمت کی ادائیگی پر آزاد ہو جانے کا معاہدہ کیا ہے۔
ہر سال میں ایک اوقیہ یعنی 40 درہم ادا کرنا ہے۔ آگے لئیس کی حدیث کے ہم معنی ہے، اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ان کی یہ بات بریرہ کو آزاد کرنے سے نہ روکے، اسے خریدو اور آزاد کر دو۔ اور یونس نے حدیث میں کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، یعنی خطبہ دیا جس میں شرط والی بات ارشاد فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3778۔ ابو اسامہ نے کہا، ہمیں ہشام بن عروہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی۔ انہوں نے کہا، بریرہ رضی اللہ عنہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے مالکوں نے میرے ساتھ 9 سالوں میں 9 اوقیہ کی ادائیگی کے بدلے مکاتبت کی ہے، ہر سال میں ایک اوقیہ ادا کرنا ہے، میری مدد کریں۔ میں نے اس سے کہا، اگر تمہارے مالک چاہیں کہ میں انہیں یکمشت گن دوں اور تمہیں آزاد کر دوں اور ولا کا حق میرا ہو تو میں ایسا کر لوں گی۔ اس نے یہ بات اپنے مالکوں سے کی تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، الا یہ کہ حق ولا ان کا ہو۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آئی اور یہ بات مجھے بتائی، کہا تو میں نے اس پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا، اللہ کی قسم پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو مجھ سے پوچھا، میں نے آپ کو پوری بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے خریدو اور آزاد کر دو اور ان کے لیے ولا کی شرط رکھ لو، کیونکہ اصل میں تو ولا کا حق اسی کا ہے جس نے آزاد کیا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا جو اس کے شایان شان تھی بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، لوگوں کو کیا ہوا ہے، وہ ایسی شرطیں رکھتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں جائز نہیں۔ جو بھی شرط اللہ کی کتاب میں روا نہیں وہ باطل ہے، چاہے وہ 100 شرطیں ہوں۔ اللہ کی کتاب ہی سب سے سچی اور اللہ کی شرط سب سے مضبوط ہے۔ تم میں سے بعض لوگوں کو کیا ہوا ہے، ان میں سے کوئی کہتا ہے فلاں کو آزاد تم کرو اور حق ولا میرا ہوگا، حالانکہ ولا کا حق اسی کا ہے جس نے آزاد کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3779۔ ابن نمیر، وکیع اور جریر سب نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ ابو اسامہ کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی، لیکن جریر کی حدیث میں ہے، کہا، اس یعنی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر غلام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی برقرار رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں اختیار دیا، تو اس نے خود کو نکاح کی بندی سے آزاد دیکھنا پسند کیا۔ اگر اس کا شوہر آزاد ہوتا تو آپ اسے یہ اختیار نہ دیتے، اور ان کی حدیث میں اما بعد کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی یہ الفاظ خطبے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3780۔ ہشام بن عروہ نے ہمیں عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں 3 فیصلے ہوئے۔ اس کے مالکوں نے چاہا کہ اسے بیچ دیں اور اس کے حق ولا کو اپنے لیے مشروط کر دیں۔ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا، اسے خریدو اور آزاد کر دو، کیونکہ ولا کا حق اسی کا ہے جس نے آزاد کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ آزاد ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا، اس نے اپنی ذات کو آزاد رکھنے کا انتخاب کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگ اس پر صدقہ کرتے تھے اور وہ اس میں سے کچھ ہمیں ہدیہ کرتی تھی۔ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے فرمایا، وہ اس پر صدقہ ہے اور تم لوگوں کے لیے ہدیہ ہے، لہٰذا اسے کھا لیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3781۔ سیماک نے عبد الرحمن بن قاسم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصار کے لوگوں سے خریدا، انہوں نے ولا کی شرط لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا کا حق اسی کے لیے ہے جس نے آزادی کی نعمت کا اہتمام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا جبکہ اس کا شوہر غلام تھا، اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوشت ہدیہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ہمارے لیے اس گوشت سے سالن تیار کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ گوشت بریرہ رضی اللہ عنہ پر صدقہ کیا گیا تھا،
تو آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ تھا اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3782۔ ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے سنا، انہوں نے کہا میں نے قاسم سے سنا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہا تو ان لوگوں یعنی مالکوں نے اس کی ولا کی شرط لگا دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے خریدو اور آزاد کر دو، کیونکہ ولا اسی کے لیے ہے جس نے آزاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گوشت کا ہدیہ بھیجا گیا تو انہوں یعنی گھر والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یہ بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، اور اسے اختیار دیا گیا۔ عبد الرحمن نے کہا اس کا شوہر آزاد تھا۔ شعبہ نے کہا میں نے پھر سے اس کے شوہر کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، یعنی وہ آزاد تھا یا غلام۔ شک کے بغیر یقین کے ساتھ کی گئی روایت یہی ہے کہ وہ غلام تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3783۔ ابو داود نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند سے اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3784۔ عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر غلام تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3785۔ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن نے قاسم بن محمد سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں 3 سنتیں متعین ہوئی۔ جب وہ آزاد ہوئی تو اس کے شوہر کے حوالے سے اسے اختیار دیا گیا، اسے گوشت کا ہدیہ بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو ہنڈیا چولہے پر تھی، آپ نے کھانا طلب فرمایا تو آپ کو روٹی اور گھر کے سالنوں میں سے ایک سالن پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کیا میں نے آگ پر چڑھی ہنڈیا نہیں دیکھی جس میں گوشت تھا؟ گھر والوں نے جواب دیا کیوں نہیں اللہ کے رسول، وہ گوشت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صدقہ کیا گیا تھا تو ہمیں اچھا نہ لگا کہ ہم آپ کو اس میں سے کھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس پر صدقہ ہے اور اس کی طرف سے ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا حق ولا اسی کے لیے ہے جس نے آزاد کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3786۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ایک لونڈی خرید کر آزاد کریں تو اس کے مالکوں نے اسے بیچنے سے انکار کیا الا یہ کہ حق ولا ان کا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے فرمایا یہ شرط تمہیں نیکی سے نہ روکے، کیونکہ حق ولا اسی کا ہے جس نے آزاد کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3787۔ سلیمان بن بلال نے ہمیں عبداللہ بن دینار سے خبر دی، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کو بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع فرمایا۔ ابراہیم نے کہا میں نے مسلم بن حجاج کو یہ کہتے ہوئے سنا، اس حدیث میں تمام لوگ عبداللہ بن دینار ہی پر انحصار کرنے والے ہیں، یعنی سب سندیں انہی پر آ کر مل جاتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3788۔ ابن عیینہ، اسماعیل بن جعفر، سفیان ثوری، شعبہ، عبید اللہ اور ضحاک بن عثمان سب نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی الا یہ کہ عبید اللہ سے عبد الوہاب ثقفی کی روایت کردہ حدیث میں صرف خرید و فروخت کا ذکر ہے، انہوں نے ہبہ کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3789۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں
دیتوں یعنی عقول کی ادائیگی قبیلے کی ہر شاخ پر لازم ٹھہرائی۔ پھر آپ نے لکھا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی اور مسلمان کی اجازت کے بغیر اس کے مولا یعنی غلام کو اپنا مولا یعنی حق ولا رکھنے والا بنا لے۔ پھر مجھے خبر دی گئی کہ آپ نے اپنے صحیفے میں اس شخص پر جو یہ کام کرے لعنت بھیجی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3790۔ سہیل نے اپنے والد صالح سمان سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آزاد کرنے والوں کی اجازت کے بغیر کسی دوسری قوم کی ولا اختیار کی، اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے، اور قیامت کے روز اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی نہ فدیہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3791۔ زائدہ نے سلیمان اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے آزاد کرنے والوں کی اجازت کے بغیر کسی دوسری قوم کی ولا اختیار کی، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور قیامت کے دن اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی سفارش۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3792۔ شیبان نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے کہا، جس نے اپنے آزاد کرنے والوں کے سوا ان کی اجازت کے بغیر کسی اور کے ساتھ موالات کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3793۔ ابراہیم تیمی کے والد یزید بن شریک سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا، جس کا گمان ہے کہ ہمارے پاس کتاب اللہ اور اس کے صحیفے کے سوا، کہا وہ صحیفہ ان کی تلوار کی نیام سے لٹکا ہوا تھا، کوئی اور چیز ہے جسے ہم پڑھتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے، اس میں دیت وغیرہ کی اونٹوں کی عمریں اور زخموں کی دیت سے متعلقہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبل عیر سے لے کر جبل ثور تک مدینہ حرم ہے، جس نے اس میں گمراہی پھیلانے کی کوئی واردات کی یا واردات کرنے والے کسی شخص کو پناہ دی تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی سفارش قبول کرے گا نہ بدلہ۔ تمام مسلمانوں کی پناہ ایک ہے، ان کا ادنا آدمی بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے، جس نے اپنے والد کے سوا کسی کی طرف نسبت کی یا کوئی غلام اپنے آزاد کرنے والے مالکوں کے سوا کسی اور کا مولا بنا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی سفارش قبول کرے گا نہ فدیہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3794۔ اسماعیل بن ابی حکیم نے مجھے سعید بن مرجانہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن گردن یعنی مومن غلام جس کی گردن میں غلامی کا طوق تھا اس کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس آزاد کیے جانے والے کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کا وہی عضو آگ سے آزاد فرمائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3795۔ علی بن حسین نے سعید بن مرجانہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جس نے کسی مومن گردن کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے اعضاء میں سے وہی عضو آگ سے آزاد فرمائے گا، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3796۔ عمر بن زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے سعید بن مرجانہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی مومن گردن کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کا وہی عضو آگ سے آزاد کرے گا، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کر دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3797۔
واقد بن محمد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے ساتھی یعنی شاگرد سعید بن مرجانہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے آزاد کیے جانے والے ہر عضو کے بدلے اس کا وہی عضو آگ سے بچا لے گا۔ سعید بن مرجانہ نے کہا جب میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی تو میں نکلا اور علی بن حسین کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اپنا وہ غلام آزاد کر دیا جس کو خریدنے کے لیے عبداللہ بن جعفر نے انہیں 10,000 درہم یا 1,000 دینار دینے کی پیشکش کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3798۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں جریر نے سہیل سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سمان سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیٹا والد کا حق ادا نہیں کر سکتا الا یہ کہ اسے غلام پائے، اسے خریدے اور آزاد کر دے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں کوئی بیٹا اپنے والد کا کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3799۔ وکیع، عبداللہ بن نمیر اور ابو احمد زبیری سب نے سفیان سے، انہوں نے سہیل سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی اور ان سب نے بھی کوئی بیٹا اپنے والد کا کے الفاظ کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3800۔